لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، آج کی رات قیامت کی رات ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ جس پہ حسین پہ قیامت گزر گئی۔ ایک جملہ کہوں کہ آج کی وہ رات ہے جس رات میں عباس کی سکینہ مر گئی۔ حسین کربلا میں 2 بچے چھوڑ کے آئے، ایک سکینہ ایک سجاد۔ سجاد اپنی ماں سے کہتا رہا اماں دعا کر سجاد مر جائے۔ سکینہ گود میں سر رکھ کے کہتی رہی یہ پرندے گھروں کو جاتے ہمیں گھر جانا کب نصیب ہوگا۔ سجاد رو کے کہتے تھے سکینہ ہم گھر جائیں گے۔ ایک مجرم پکڑا گیا، اس سے پوچھا گیا تو نے قتل کیوں کیا؟ کیوں قتل کیا؟ کوئی دشمنی تھی؟ اس نے کہا نہیں دشمنی نہیں تھی۔ کہا قتل کیوں کیا؟ کہا اس نے مجھے میری بیٹی کے سامنے ماں کی گالی بکی تھی اس لیے میں نے اس کا قتل کر دیا۔ آج کے دور میں کوئی بیٹی کے سامنے گالی بک دے برداشت نہیں ہوتا۔ چند قدموں کے قریب سکینہ کھڑی تھی جب ظالم نے پہلا تماچا حسین کے رخسار پہ مارا نا، رو کے کہنے لگی نہ مار بڑا پیاسا ہے میرا بابا۔ کسی نے امام سے پوچھا، چوتھے امام سے پوچھا مولا سب سے بڑا ظلم کہاں ہو گیا؟ مولا سب سے بڑا ظلم بتائے۔ سجاد کے آنکھوں سے خون نکلنے لگا۔ امام نے فرمایا میں نے اپنی سکینہ کو زنجیر کے ساتھ دفن کیا۔ اس نے کہا مولا کیوں؟ کیا ظالم نے کھولنے نہیں دیا؟ کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ کہا وجہ کیا تھی مولا؟ کہا جس طرح سے عباس کا لاشا بکھر گیا تھا نا، اگر زنجیروں کو کھولتا تو دھوپ کی تپش سے زنجیروں نے سکینہ کے جسم نازنین پر جگہ بنا لی تھی، اگر زنجیروں کو کھولتا تو سکینہ بکھر جاتی۔ سکینہ بھی گھر جاتی۔ سکینہ کو قید خانے میں موت آ گئی۔ موت بھی کیسے آئی؟ رات کے اندھیرے میں، بس 1-2 جملے آپ سن لیں۔ رات کے اندھیرے میں چیخ مار کے روئی ہے سکینہ۔ جناب زینب نے سینے سے لگا کے پوچھا میری جان کیا ہوا؟ میری بچی اتنی زور سے کیوں چلائی؟ ایک مرتبہ ادھر ادھر دیکھ کے کہتی ہے بابا بابا کہاں ہو بابا بابا کہاں ہو؟ جناب زینب نے رخسار پہ ہاتھ رکھا میری بچی تو نے اپنے بابا کو اپنے آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا ہے نا؟ کہا نہیں اماں ابھی بابا آئے تھے مجھے سینے سے لگا کے کہہ رہے تھے سکینہ گھبرا نہیں ان قریب میرے پاس آئے گی۔ زینب نے کس کے سینے سے لگایا سکینہ بچی ایسا نہ بول سکینہ تو بھی چھوڑ کے جائے گی۔ ادھر آواز یزید کے کانوں تک پہنچی۔ جو لوگ جا چکے وہ جانتے ہیں کہ بی بی کا مزار یزید کے محل سے کتنے دور ہے، لیکن اتنا درد تھا سکینہ کی آواز میں کہ ملا ان کا سونا حرام تھا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں بچی کو باپ یاد آ گیا۔ کہا ایک کام کرو باپ کا سر لے جا کے بیٹی کو دے دو۔ تجوری کھولی گئی، حسین کا سر نکالا۔ حسین کے سر کو نکالنے کا انداز یہ تھا، یزید کے محل میں وہ تجوری ہے جس میں سر رکھا جاتا تھا، امام کے سر کو اس طرح سے نکالا کہ جن زلفوں کو زہرا چوما کرتی تھی اگر ایک بال کنگھی کرتے کرتے ٹوٹ جاتا، جناب زہرا دن بھر دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی، میرے حسین کا بال ٹوٹ گیا۔ ان بالوں پہ اس نے ہاتھ رکھا اور اس طرح سے لٹکاتے ہوئے وہ قید خانے کے
قریب آیا, آگے سجاد سے وعدہ لیا, سجاد سکینہ کے لیے سر لایا ہوں لیکن وعدہ کر کہ کوئی سر کو ہاتھ نہیں لگائے, کوئی سر کے قریب نہ آئے. امام نے وعدہ کیا. ادھر ظالم سر کو لے کے جیسے قید خانے میں آیا, علی کی بیٹی زینب نے دونوں باہیں پھیلا کے آواز دی, آئے میرا بچہ میرے قریب آ جا. سجاد نے کہا نہیں اماں چھونا نہیں, میں نے وعدہ کیا ہے, صرف سر سکینہ کے لیے آیا ہے. سکینہ زینب کے گود میں لیٹی تھی, آنکھیں بند تھی. ملعون نے سر لا کے سکینہ کے اوپر رکھ دیا. اب جو آنکھیں کھولی باپ کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے بابا آپ آگے, بابا بابا ان ظالموں نے بہت مارا ہے, بابا بابا میرے رخسار سے شمر کی انگوٹھی کے نشان نہیں جاتے بابا. بابا لیکن آپ نے کہا تھا نا سکینہ پھوپھیوں کو ستانا نہیں, کوئی ضد نہ کرنا. بابا اپنی بہنوں سے پوچھ لو, میں نے کوئی ضد نہیں کی بابا. بابا مجھے پورے راستے شمر مارتا رہا بابا, میں نے کوئی شکایت نہیں کی بابا. بابا جب میں نے پانی کا سوال کیا نا, میرے زلفوں کو پکڑ کے گرم ریت پہ میرا منہ رگڑ دیا بابا. بابا میں نے کچھ نہیں کہا بابا. بابا اس نے میرے چچا عباس کے سر کے سامنے مجھے مارا بابا, میرا غازی تڑپنے لگا بابا, میں نے شکایت نہیں کی بابا. بابا اتنا کہہ کے کہتی بابا آپ کے ہونٹ سوکھے ہیں, مجھے معلوم ہے چھڑی سے مارا ہے. بابا آپ کے رخسار بھی نیلے ہیں, بابا آپ کے رخسار زخمی ہیں, بابا آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں, لیکن بابا بابا یہ ظلم مجھ پہ بھی ہو گیا بابا. بابا تیری سکینہ کو شمر کے تازیانے نے ضعیف کر دیا بابا. بابا میری طرف دیکھ, میں 4 سال کی عمر میں ضعیف ہو گئی بابا. بابا مجھے شمر کا تازیانے نے ضعیف کر دیا. اتنا کہہ کے آنکھیں بند کی. جناب زینب نے ہلایا, امام سجاد نے ہاتھوں کو پکڑا, مولا کی زبان سے ایک جملہ نکلا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اماں میری سکینہ میں چھوڑ کے چلی گئی.